أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدہ آیت نمبر 22۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ ترجمہ، وہ بولے اے موسیٰ اس ملک میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ تفسیر۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا موسیٰ ہم فلسطین میں داخل ہو جائیں، اس میں تو بڑی جابر قوم ہے، بڑی طاقتور قوم ہے، قداور لوگ ہیں۔ ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، ہم اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے، اپنے قدم نہیں بڑھائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ وَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ نکل جائیں پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 23۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ، جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے تھے ان میں سے دو مرد جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تھا بول اٹھے کہ تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس تو جاؤ، جب گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ تفسیر۔ یہ دو صاحبان حضرت یوشع اور حضرت کالب علیہ السلام تھے جو ہر مرحلے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفادار رہے تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھو تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق تم ہی غالب رہو گے۔ آیت نمبر 24۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ ترجمہ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ جب تک وہ لوگ اس ملک میں موجود ہیں ہم ہرگز اس میں قدم نہیں رکھیں گے، اگر ان سے لڑنا ہے تو بس تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ تفسیر۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو کبھی بھی، یہ ترجمہ کبھی بھی اصل میں کیا گیا ہے لیکن یہ گرامر کے اندر عربی محاورے میں ابدا ہرگز ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا جب تک کہ وہ اس میں موجود ہے۔ فاذهب انت وربک، جاؤ تم اور تمہارا رب، فاذهب انت وربک فقاتلا، اور جا کے قتال کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ضمیر جنبت نہ جنبت گم محمد، ہم تو یہاں ٹکے ہوئے، ہم نہیں ہلیں گے۔ آیت نمبر 25۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ ترجمہ، موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار سوائے میری اپنی جان کے اور میرے بھائی کے کوئی میرے قابو میں نہیں ہے، اب آپ ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان الگ الگ فیصلہ کر دیجیے۔ تفسیر۔ سورہ قصص میں آپ واقعہ پڑھیں گے کہ ایک قبطی جو تھا وہ مار رہا تھا ایک اسرائیلی کو، تو اس کی طرف سے پھر مدافعت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ نے ایک مکہ رسید کیا اور اس قبطی کی جان نکال دی۔ اس وقت اتنی محبت اپنی قوم سے، اور اب کیا حال ہے؟ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، انہوں نے عرض کیا پروردگار مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے، ففرق بیننا، باقی یہ پوری قوم انکار کر رہی ہے تو اب تفریق کر دے، علیحدہ کر دے، جدائی ڈال دے ہمارے مابین، وبین القوم الفاسقین، اور ان ناہنجار لوگوں کے درمیان میں اب ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، ان کی ناہنجاری جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے میرے ہاتھوں سے جو معجزے دیکھے ہیں میرے اور ان کے درمیان اب تفرقہ پیدا کر دے۔ اللہ نے یہ درخواست قبول نہیں کی۔ آیت نمبر 26۔
قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ ترجمہ، اللہ نے کہا اچھا تو وہ سرزمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ اس دوران زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ اب تم بھی ان نافرمان لوگوں پر ترس مت کھانا۔ تفسیر۔ بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ 40 سال تک فلسطین میں ان کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ یہ لوگ صحرائے سینا کے ایک مختصر علاقے میں بھٹکتے رہے، نہ آگے بڑھنے کا راستہ ملتا تھا نہ پیچھے مصر واپس جانے کا۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوشع اور حضرت کالیب علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ تھے، اور انہی کی برکت اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ان پر نازل ہوئیں، جن کا ذکر پیچھے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ بادل کے سائے نے انہیں دھوپ سے بچایا، کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوا، پینے کے لیے پتھر سے 12 چشمے پھوٹے۔ بنی اسرائیل کے لیے خانہ بدوشی کی یہ زندگی ایک سزا تھی، لیکن ان بزرگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قلبی راحت کا سامان بنا دیا۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یکے بعد دیگرے اسی صحرا میں وفات ہوئی۔ بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام پیغمبر بنے، اور شام کا کچھ علاقہ ان کے سرکردگی میں اور کچھ حضرت سموئیل علیہ السلام کے زمانے میں طالوت کی سرکردگی میں فتح ہوا، جس کا واقعہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سرزمین بنی اسرائیل کے حق میں لکھنے کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ آیت نمبر 27۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ۔ اور اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی، اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، اس دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا کہ اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں۔ تفسیر۔ پیچھے بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کا ذکر تھا کہ جہاد کا حکم آ جانے کے باوجود وہ اس سے جان چراتے رہے۔ اب بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک بامقصد جہاد میں کسی کی جان لے لینا تو نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے، لیکن ناحق کسی کو قتل کرنا بڑا زبردست گناہ ہے۔ بنی اسرائیل نے جہاد سے تو جان چرائی، لیکن بہت سے بے گناہوں کو قتل کرنے میں کوئی باک محسوس نہیں کیا۔ اس سلسلے میں وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو اس دنیا میں سب سے پہلے قتل کی واردات پر مشتمل ہے۔ اس واقعے میں قرآن کریم نے تو صرف اتنا بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے کچھ قربانی پیش کی تھی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہ ہوئی۔ اس پر دوسرے کو غصہ آ گیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، لیکن اس قربانی کا کیا پس منظر تھا قرآن کریم نے اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ البتہ مفسرین نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور کچھ دوسرے صحابہ کرام کے حوالے سے اس کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل۔ اس وقت چونکہ دنیا کی آبادی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پر مشتمل تھی، اس لیے ان کی اہلیہ کے ہر حمل میں 2 جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ان دونوں کے درمیان تو نکاح حرام تھا، لیکن ایک حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے ہو سکتا تھا۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی، لیکن جڑواں بہن ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ قابیل کا نکاح جائز نہ تھا۔ اس کے باوجود اس کا اصرار تھا کہ اسی سے نکاح کرے۔ حابیل کے لیے وہ لڑکی حرام نہ تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ جب دونوں کا یہ اختلاف بڑھا تو فیصلہ اس طرح قرار پایا کہ دونوں کچھ قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اس کا دعویٰ برحق سمجھا جائے گا۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ روایات میں ہے کہ حابیل نے ایک دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار پیش کی۔ اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی تھی۔ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور اس طرح اس کی قربانی واضح طور پر قبول ہو گئی، اور قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس پر بجائے اس کے کہ قابیل حق کو قبول کر لیتا، حسد میں مبتلا ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔